حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا۔ بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا ہے اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے۔ مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا۔ وہ جبل سور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ غار ثور کہلاتا ہے۔ اس دوران میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔